بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ تیسرا باب، سنہرا خواب۔ آفتاب طلوع ہونے کو تھا، چاند کا فسوں، رات کا جادو ختم ہو رہا تھا۔ چھپ کر روتے ستارے کوچ کر رہے تھے۔ کوہستان الپس سے نکل کر میدانوں کے اندر بل کھاتی ندی کے کنارے ایک سوار اپنے گھوڑے کو تیزی سے بھگا رہا تھا۔ اس کے سامنے اب قریب ہی ایک بستی دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے چہرے سے وہ نوجوان کانسی کے مجسمے کی طرح سخت اور اپنی تیز آنکھوں کے باعث شاہین صفت لگتا تھا۔ اس کا سخت جسم گویا چٹانوں میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کی سی طاقتور اور اٹل قوت، منزل شناسی اور طریق شناسی آشنائی نظر آتی تھی۔ رات کی تاریکی اور تمکنت کے اندر اب صبح کے تیور کی نغمگی گونجنے لگی تھی۔ ندی کی گیلی ریت سے اٹھتی سوندھی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سمندر کی طرح گہرا، ستاروں کی طرح حسین اور ظاہر اجل کی طرح پرعزم جوان اپنے سامنے دکھائی دیتی ہوئی بستی میں داخل ہوا اور ایک مکان کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا اور اسے دیکھتے ہی اس اجنبی سوار پر بڑی اپنائیت سے پوچھا، محترم یکسوم، تم کیسے ہو؟ اس بوڑھے نے، جس کا نام یکسوم پکارا گیا تھا، اس اجنبی سوار کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی خندہ پیشانی اور گرم جوشی کے ساتھ سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے حکیم میخائیل، میں یہاں تمہاری آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بوڑھے یکسوم نے آگے بڑھ کر حکیم میخائیل کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، آپ اتریں، میں آپ کے گھوڑے کو استبل میں باندھتا ہوں۔ میخائیل ایک جست کے ساتھ نیچے اترا اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے اس نے کہا، گھوڑے کو میں خود استبل میں باندھتا ہوں، لیکن آپ اس کے چارے کا بندوبست کر دیں۔ میں تھوڑی دیر ہی یہاں پر رکوں گا، کیونکہ میں ایک انتہائی اہم کام سے بلیجک کے بادشاہ اور تیکفر کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر میخائیل دائیں طرف مڑا اور اپنے گھوڑے کو استبل کی طرف لے کر چلا گیا۔ اتنی دیر میں مکان کے اندر سے دو جوان بڑی تیزی سے نکلے اور بوڑھے یکسوم کے پاس کھڑے ہوئے۔ پھر ان میں سے ایک نے یکسوم کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے مامو، یہ اجنبی کون ہے جو اپنا گھوڑا استبل کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ یکسوم نے کہا، یہ ہمارے سلطان عثمان کا سب سے عمدہ حکیم اور سب سے زیادہ اعتبار کا سالار ہے۔ اسی کی وجہ سے ہی سلطان عثمان اور ہمارے ہمسایہ عیسائی بادشاہ کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ پیدا ہوا۔ تیکفر کا بیٹا بیمار ہو گیا تھا اور اس کے طبیبوں نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ لاچار تیکفر نے سلطان عثمان سے علاج کے لیے کوئی اچھا اور بہترین طبیب طلب کیا۔ سلطان عثمان نے اس کو روانہ کیا۔ اس کا نام میخائیل ہے اور اس نے چند ہی یوم مسیحا بن کر تیکفر کے بیٹے کو اچھا کر دیا ہے۔ اب عیسائی بادشاہ تیکفر نے میخائیل کو اپنا بہترین دوست بنا لیا ہے اور سلطان عثمان نے خوشگوار تعلقات پیدا کر لیے ہیں، ورنہ اس سے قبل وہ ہمیشہ مسلمان سرحدوں پر شبخون مارا کرتا تھا۔ میخائیل صرف حکیم ہی نہیں، ایک نایاب سپہ سالار بھی ہے اور بڑے بڑے سورما جو تلوار کے فن میں اس کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ یہ نہایت نیک دل، مذہب پرست اور اپنی ملت کا درد رکھنے والا جوان ہے۔ سلطان عثمان اس اپنے بیٹے اور خان کی طرح رکھتے ہیں۔ بوڑھا یکسوم کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا، کیونکہ میخائیل استبل میں اپنا گھوڑا باندھ کر اب انہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ قریب آیا تو یکسوم نے اپنے قریب کھڑے دونوں لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ دونوں میری بہن کے بیٹے ہیں اور چند یوم سے میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میری بیوی، بیٹیاں اور بیٹے ایک شادی کے سلسلے میں یہاں سے 20 میل دور ایک بستی میں گئے ہوئے ہیں، وہاں میری بیوی کی بہن بھی رہتی ہے۔ میخائیل نے بڑی شفقت کے ساتھ ان دونوں لڑکوں سے مصافحہ کیا اور پھر کہا، تم لوگ یہ جاننے کو پریشان ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارے ماموں کا یکسوم کا پرانا جاننے والا ہوں۔ یکسوم نے میخائیل کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں انہیں آپ سے متعلق بتا چکا ہوں، آئیے اندر بیٹھیے۔ یکسوم تینوں کو لے کر اپنے دیوان خانے میں آیا اور وہاں میخائیل کو بٹھا دیا اور پھر کہا، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں اور آپ کے گھر گھوڑے کو چارہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ میخائیل نے اس بات میں گردن ہلا دی اور یکسوم باہر نکل گیا۔ دونوں لڑکے اور میخائیل آمنے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ ایک لڑکے نے میخائیل کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ماموں کہہ رہے تھے کہ آپ سلطان عثمان کے مقربین میں سے ہیں، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کہاں سے آئے، کوہستان ارمن اور اس کے نواحی علاقوں پر کیسے قابض ہوئے، اور اب نصرانی حکومتوں کے اندر گھرے ہونے کے باعث ان کی آئندہ حیثیت کیا ہوگی؟
میخائیل نے چند ثانیوں تک تفکر سے کام لیا، پھر وہ ان دونوں لڑکوں سے کہہ رہا تھا۔ 13ویں صدی نے اپنی نصف مسافت طے کی تھی کہ ایک روز کونیا کا سلجوقی سلطان کیقبد انقرہ کے قریب تاتاریوں کے ساتھ ایک جنگ میں سخت مشکل اور پریشانی میں گھیر چکا تھا۔ قریب تھا کہ تاتاری سلطان کیقبد کو شکست دے کر اس کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیتے کہ اچانک مشرق کی طرف سے چھوٹا سا ایک لشکر نمودار ہوا اور اس لشکر نے سلطان کیقبد کی حمایت کی تاتاریوں کی پشت پر حملہ کر دیا۔ یہ ایسا خوفناک حملہ تھا کہ ایک ایک تاتاری کو چن چن کر قتل کر دیا گیا اور سلجوقی سلطان کیقبد کو تاتاریوں کے مقابلے میں فتح نصیب ہو گئی۔ یہ نئے حملہ آور بھی سلطان کیقبد کی طرح ہی ترک تھے، جنہیں تاتاریوں نے ان کے اپنے وطن خراسان سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے چند یوم قیام کرنے کے بعد اچانک انقرہ کی طرف نکل آئے اور سلطان کیقبد کی فتح کا سبب بن گئے۔ یہ نئے آنے والے ترک لشکر کا سالار ارطغرل نام کا ایک بہادر اور جنگجو سردار تھا۔ سلطان کیقبد نے بھی ان نوارد ترکوں کو خوب سلا دیا اور انہیں کوہستان ارمن کا علاقہ دے دیا تاکہ وہ اس میں آباد ہو سکیں اور اپنے گلوں کی دیکھ بھال بھی کر سکیں۔ اب ان نئے آباد ہونے والوں کے جنوب میں سلطان کیقبد، شمال میں بتھینیا کی عظیم عیسائی سلطنت جس کے مشہور شہر نائسیا اور روسا ہیں، شمال مغرب میں بلیجک کا بادشاہ تیکفر اور مغرب میں کئی چھوٹی چھوٹی نصرانی حکومتوں کے علاوہ جنوب میں قسطنطنیہ کی عظیم یونانی سلطنت تھی۔ ارطغرل کے پاس کوہستان ارمن میں سکاریا کی وادیوں کے اندر سوگت نام کا ایک ہی شہر تھا جس کے اندر وہ اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے تھے۔ 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے عثمان رکھا۔ اس گلہ بانی کے ماحول میں عثمان پل کر جوان ہوا۔ سوگت شہر کے نواح میں ادبیرونی نام کی ایک بستی تھی جس میں ایک فقیہ اور بزرگ رہا کرتے تھے، ان کا نام ادب علی تھا۔ عثمان کو ان سے بڑی عقیدت تھی اور ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ اس بزرگ کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام خزینہ تھا، اور بستی کے لوگ اس کی بے مثل حسن کی وجہ سے اسے کمایویا کہا کرتے تھے۔ بڑے بڑے ذی مرتبہ اور ذی عزت عمرہ نے اس لڑکی کا رشتہ طلب کیا، لیکن اس بزرگ نے کوئی مثبت جواب کسی کو نہ دیا۔ عثمان نے اس لڑکی کی رفاقت کا طلبگار ہوا، لیکن عثمان کے معاملے میں بھی اس خاموش طبع اور سنجیدہ بزرگ نے سکوت اختیار کیے رکھا، یہاں تک کہ عثمان نے ایک خواب دیکھا اور اس نے عثمان کی کایا پلٹ دی۔ ایک رات عثمان محو خواب تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہ اور اس حسین لڑکی کا بزرگ باپ فرش پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک چاند اس بزرگ کے سینے سے طلوع ہوا اور ماہ کامل کی شکل اختیار کرتا ہوا عثمان کے خوابیدہ جسم تک پہنچا اور سینے میں جاگزین ہو گیا۔ اس جگہ پشت کی طرف سے ایک درخت نمودار ہوا اور بڑھتا ہی چلا گیا اور اس قدر بلند ہو گیا کہ اس کی پھیلی ہوئی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ اس کی پتیوں کے گھنے سائے میں 4 بڑے بڑے شہر کوہ کاف، کوہ اطلس، کوہ طور اور کوہستان بلکان چھپ گئے، اور ان کی پتیوں کے زمردی میں بڑے شامیانے کی 4 چوبوں کی طرح سنبھالے ہوئے ہیں، اور ان کے اطراف میں عظیم دریائے دجلہ اور فرات رواں ہیں۔ سطح آب پر سفینے تیر رہے ہیں اور میدانوں میں سرسبز کھیتیاں ہیں۔ میخائیل رکا، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، گلاب و رنگ و پھول اور انواع و اقسام کے ثمرات نگاہ کو دعوت نظارے دے رہے ہیں، اور اس پر طرح طرح کے طیور نغمہ سرا ہیں۔ آبادیاں اپنے گنبد و مینار کو اس کے زمردی شامیانے پر رکھے ہوئے ہیں۔ معبد و احرام، عظیم الشان قلعے اور بلند برج اپنے سر پر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ان سب کی بلندی پر ایک سنہری ہلال اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ اس خواب میں عثمان نے دیکھا کہ ایک جھکڑ اور تند و تیز ہوا آندھی چل نکلی، اور اس آندھی میں ہلال قسطنطنیہ کے تاج سے ٹکرانے لگا، جو 2 سمندروں کے درمیان اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر اس طرح واقع ہے جیسے شاہی انگشتری کا مرکزی ہیرا یاقوتوں اور زمردوں کے درمیان فروزہ ہو گیا۔ عثمان اس انگشتری کو اپنی انگشت کی زینت بنانے ہی لگا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان خزینہ کے باپ کے پاس گیا اور اسے اپنا خواب کہہ سنایا۔ خزینہ کے بزرگ باپ نے عثمان سے کہا، تم نے مبارک خواب دیکھا ہے، اور تمہاری اولاد صدیوں تک ایک شان و شوکت سے حکومت کرے گی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کی شادی بھی عثمان سے کر دی۔ 1288 میں عثمان کا باپ ارطغرل فوت ہو گیا، اور اسی سال عثمان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا
جس کا نام اس نے اورحان رکھا۔ اب اورحان جوان ہو چکا ہے اور ہر کام میں اپنے باپ سلطان عثمان کی مدد کرتا ہے۔ ارطغرل کی مرگ کے بعد انقرہ کا سلطان کیکبد بھی مر گیا اور عثمان نے اس کے علاقوں کو اپنے زیر تسلط کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھ لی۔ اس کے بعد انہوں نے یونانیوں سے مشہور شہر بھی چھین لیا اور اب یہی شہر مرکزی حیثیت رکھتا تھا اور اسی میں سلطان عثمان رہتا ہے۔ اور سلطان نے اپنی عسکری طاقت بڑھا لی ہے اور وہ اپنے ارد گرد کی یونانی حکومتوں اور سلطنتوں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میخائیل خاموش ہو گیا کیونکہ بوڑھا یکسوم کھانے کے برتن اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کھانے کے برتن میخائیل کے سامنے رکھتے ہوئے اور خود بھی اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے اس نے میخائیل سے پوچھا، آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ بلیجک کے عیسائی حاکم تیکفر کے پاس آپ کس غرض سے جا رہے ہیں؟ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے کہ ایک بار آپ اس کے بیٹے کی بیماری سے اچھا کر چکے ہیں، لیکن آپ کا اس بار اس کے پاس جانا کچھ راز اور اہم سا لگ رہا ہے۔ بلیجک کوہستان الپس کے قریب ایک حسین اور مضبوط شہر تھا اور تیکفر اس شہر کا حاکم تھا۔ میخائیل نے بے چینی سے دیکھا، اس پر یکسوم نے کہا، اگر آپ اسے راز رکھنا چاہتے ہیں تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ میخائیل اس بار الجھن اور پریشانی میں ان دونوں لڑکوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یکسوم شاید اس کی گہری نظروں کا مطلب سمجھ چکا تھا اور کسی قدر مسکراتے ہوئے اس نے کہا، آپ ان دونوں لڑکوں کا خیال نہ کیجیے، یہ دونوں قابل اعتماد ہیں اور ہر راز سے اور بھروسے کی بات ان سے کی جا سکتی ہے۔ میخائیل ذرا سے توقف کی بات پھر کہہ رہا تھا، بلیجک کے ہندوستانی حکمران تیکفر کی بیٹی نینوفر کی اگلے ماہ شادی ہے اور اس شادی میں اس نے سلطان عثمان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے۔ ہمارے ایک جاسوس نے یہ خبر دی ہے کہ اپنی بیٹی نینوفر کی شادی کی تقریب میں تیکفر سلطان عثمان سے دھوکہ کرے گا اور ان کو گرفتار کر کے قتل کر دے گا، اور سنا گیا ہے کہ قتل کرنے کا مشورہ اسے قسطنطنیہ کے نصرانی شہنشاہ نے دیا ہے۔ میں اسی خبر کی تصدیق کے لیے تیکفر کے پاس بلیجک جا رہا ہوں۔ بوڑھا یکسوم خاموش رہا کیونکہ میخائیل کی باتوں سے اسے اطمینان ہو گیا اور وہ چاروں مل کر کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد میخائیل نے تھوڑی دیر تک وہاں قیام کیا اور پھر وہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ سپہر کے قریب میخائیل بلیجک شہر کے اندر تیکفر کے محل میں داخل ہوا۔ اس کا گھوڑا اسے لے کر شاہی استبل کی طرف گیا کیونکہ یوں لگ رہا تھا سب میخائیل کو خوب جانتے ہوں اور اس کا احترام کرتے ہوں۔ ایک پہریدار کے پاس جا کر میخائیل نے تیکفر کو اپنے آنے کی اطلاع کر دی۔ جلدی وہ پہریدار بھاگتا ہوا میخائیل کے پاس آیا اور اسے اندر لے کر جانے کو کہا۔ میخائیل تیکفر کے پاس اس کے کمرے میں داخل ہوا جس کے فرش پر دبیز اور رنگین قالین بچھے ہوئے تھے اور تیز ہوا میں حریری پردے لہرا رہے تھے۔ میخائیل جب اس کمرے میں داخل ہوا تو بلیجک کا حکمران تیکفر اپنے ساتھ بیٹھے دو مسلح جوانوں سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا۔ جب میخائیل اندر داخل ہوا تو وہ چونک کر سنبھل گئے۔ اس طرز عمل سے میخائیل کے چہرے پر شکوک و شبہات کے کئی رنگ اور آمد و رفت کر گئے، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا۔ تیکفر نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے میخائیل کے ساتھ مصافحہ کیا اور اپنے پاس بیٹھے دونوں جوانوں کو بھی میخائیل کی شخصیت کا تعارف کرایا۔ پھر تیکفر نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میخائیل سے کہا، اپنی بیٹی نینوفر کی شادی کے سلسلے میں قسطنطنیہ سے میں نے 600 نائٹ منگوائے ہیں اور یہ دونوں جوان ان نائٹوں کے سردار ہیں۔ شادی کی تقریب میں یہی نائٹ تمہارے سلطان عثمان کی خدمت بھی کریں گے۔ تیکفر کے اس جملے میں ایسا طنز تھا کہ میخائیل کے اندر ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، تاہم بڑے ضبط اور حوصلے سے کام لے رہا تھا۔ اتنے میں ایک نائٹ نے میخائیل کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یعنی شہر سے یہاں تک تم نے اکیلے سفر کیا؟ اگر راستے میں کوئی تمہیں مالدار تاجر جان کر قتل کر دیتا پھر؟ تمہیں یقیناً اپنے ساتھ محافظ رکھنے چاہیے۔ میخائیل نے کہا، میں اپنی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں۔ اس نائٹ نے اس بار طنز و تعجب میں کہا، ایک طبیب جو صرف مرہموں اور دواؤں کے راز جانتا ہو، وہ بیچارہ اپنے دفاع کی کیا تدبیر کر سکتا ہے؟ اس بار تیکفر نے اس نائٹ کو جواب دیتے ہوئے کہا، میخائیل جس قدر عمدہ اور بہترین طبیب ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ اچھا جنگجو اور تیغزن بھی ہے۔ بڑے بڑے حوصلہ مند لوگ اس کی تلوار کا لوہا مانتے ہیں۔ اس بار دوسرے نائٹ نے بولتے ہوئے کہا، آپ مذاق کر رہے ہیں یا اس طرح ایک طبیب کے تہور اور مردانگی کی تعریف کر کے آپ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں؟ میخائیل نے اس بار قدر برہمی میں بولتے ہوئے کہا، کیا دنیا بھر کی شجاعت اور ہمت تم نائٹ لوگ اپنے ناموں سے ہی منسوب کرتے ہو؟ پہلے نائٹ نے کہا، اس میں کیا شک ہے؟ تلوار کے فن میں کوئی بھی نائٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میخائیل نے کراہت آمیز لہجے میں کہا، اگر کبھی موقع ہاتھ آیا تو میں تمہارے یہ سارے خیالات غلط اور بے بنیاد ثابت کر دوں گا۔ نائٹ نے اپنی زرہ کی کڑیوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
کبھی وقایہ سے کیا مراد ہے؟ میں ابھی کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ تلوار سنبھالنا اور پکڑنا جانتے ہیں تو آ جائیں۔ حکیم میخائیل کا رنگ غصے اور برہمی میں سوزے طلوع غروب جیسا ہو گیا تھا۔ اس سے معنی خیز انداز میں تیکفر کی طرف دیکھا اور تیکفر نے مدھم سی آواز میں کہا، میری طرف سے اجازت ہے، میں اس مقابلے میں اس سے محظوظ ہوں گا۔ میخائیل زخمی سانپ کی طرح اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے سر سے جب اپنا امامہ اتارا تو نائٹ دنگ رہ گیا۔ حکیم میخائیل امامے کے نیچے اپنے سر پر ان سے بھی بھاری خود پہنا ہوا تھا۔ اپنا امامہ ایک طرف رکھنے کے بعد میخائیل نے اپنی ابا اتار دی۔ دونوں نائٹ حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ میخائیل بہترین اور چمکتی ہوئی زرہ پہنے ہوئے تھا اور اس کی کمر پر چمڑے کی ایک مضبوط اور موٹی پیٹی تھی جس سے اس کی تلوار اور خنجر لٹک رہے تھے۔ میخائیل نے ایک ماہر تیغزن کے سے انداز میں اپنی تلوار کھینچی اور نائٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اٹھو، میرے سامنے آؤ، میں تم دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلا نائٹ اٹھا اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے اس نے کہا، میں اکیلا ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ ایک حکیم کے سامنے دو نائٹوں کا آنا ہماری توہین ہے۔ اس نائٹ نے سر پر اپنا خود درست کیا اور بڑے خونخوار انداز میں وہ میخائیل کی طرف بڑھا۔ نائٹ نے قریب آتے ہی میخائیل پر حملہ کر دیا۔ دوسرا نائٹ اور تیکفر اس مقابلے کے آغاز کو دیکھ چکے تھے۔ میخائیل نے نہایت آسانی سے نائٹ کا وار اپنی تلوار پر لیا۔ چند لمحوں تک میخائیل نے صرف نائٹ کے وار روکنے پر اکتفا کیا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماہر فن کسی بچے کو اپنے ساتھ دل بہلانے کا موقع دے رہا ہو۔ اس سے نائٹ کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور وہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر حملے کرنے لگا تھا۔ تیکفر اور دوسرے نائٹ کے چہروں پر گہری مسکراہٹ اور اطمینان تھا۔ اچانک میخائیل کے چہرے پر پھیلے حلاوت و مٹھاس کے جذبات بدل گئے۔ اب وہ اپنے دامن میں قیامت لیے برق شکن بن کر نائٹ پر قوی ضربے لگا رہا تھا۔ میخائیل حکیم نہ رہا تھا، زخموں کی مسیحائی کرنے والا سکر و مستی میں ڈوب گیا تھا۔ لگتا تھا کہ اس نے تقدیر کو اپنے سامنے مات اور افلاک کو تسخیر کرنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہ ایک انوکھے مد و جزر، اثار و غنا اور شور انگیزی کے ساتھ نائٹ پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ دوسرے نائٹ اور تیکفر کے چہرے پر اب خوشی اور اطمینان کی بجائے خفت و شرمندگی تھی۔ نائٹ جو تھوڑی دیر قبل بڑھ چڑھ کر اور اندھا دھند حملہ آور ہو رہا تھا، اب میخائیل کے تہور و مردانگی اور زہر کی طرح اس کے سریع تاثیر حملوں کے باعث خیالوں کی افریت اور وہموں کے آشیب کا شکار ہو گیا تھا۔ دفتن میخائیل نے نائٹ کو چکما دے کر اس کے بائیں شانے پر ہلکا سا زخم لگا دیا۔ اس موقع پر وہ چاہتا تو نائٹ کا بازو بھی کاٹ سکتا تھا، لیکن اسے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا۔ نائٹ نے ایک ہلکی سی سسکی لی اور بڑی خشونت اور قہرمانیت میں اسے میخائیل کی طرف دیکھا، لیکن میخائیل نے اس کے اس انداز کا کوئی اثر نہ لیا اور ذرا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ نائٹ کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ نائٹ سنبھل کر پھر میخائیل پر حملہ آور ہوا۔ میخائیل ایک بار پھر ازلی اور وہبی قوتوں میں ایک شہودی کیفیت کے ساتھ نائٹ پر چھا گیا۔ چند ثانیوں تک وہ پھر سرمدی روحوں کے اسرار کی طرح نائٹ کو اپنے سامنے چکر دیتا رہا۔ پھر دوبارہ اس نے ویسا ہی چکما دے کر نائٹ کے دائیں بازو پر زخم لگا دیا۔ نائٹ کے بازو سے خون بہہ نکلا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی اور وہ شرمندگی اور ندامت میں سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میخائیل نے نائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے تنزن کہا، مجھے امید نہ تھی کہ تمہاری سائی شجاعت اور جرأت مندی اس قدر جلد ختم ہو جائے گی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ نائٹ ناقابل تسخیر ہوتے ہیں۔ آئندہ ایسا دعویٰ نہ کرنا، ورنہ ایک بار اور تمہیں میرے جیسے کسی اور حکیم کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی زندگی کا خاتمہ کرا بیٹھو گے۔ میں تمہیں زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا تھا، لیکن میں نے درگزر سے کام لیا ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اوروں پر فوقیت مت دو۔ میخائیل نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ دوسرا نائٹ بھاگ کر باہر گیا اور مرہم پٹی کا سامان لے کر آیا۔ پھر وہ بڑے انہماک سے اپنے ساتھی کے زخموں پر پٹیاں باندھنے لگا۔ تیکفر نے خفت و شرمندگی میں میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حکیم میخائیل، تم نے ثابت کر دیا کہ تم حکمت و سپاہ گری دونوں میں یکتا و بے مثل ہو۔ کیا تم کسی خاص کام سے میرے پاس آئے ہو؟ میخائیل نے بے پرواہی سے کہا، نہیں، یوں ہی جی چاہا اور آپ سے ملنے چلا آیا۔ تیکفر نے کہا، میری بیٹی اور بیٹا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ وہ تمہاری حکمت کے بہت معترف ہیں اور دونوں حد سے زیادہ تمہارے عقیدت مند ہیں۔ تم آج کی شب تو شاہی مہمان خانے میں آرام کرو، کل میں ان دونوں بہن بھائیوں کو تم سے ملواؤں گا۔ یہ دونوں نائٹ بھی شاہی مہمان خانے میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ تمہیں سمجھے بغیر اپنی نادانی میں تمہیں مقابلے کی دعوت دے بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کو سمجھا دوں گا، یہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ دونوں نائٹ بھی اٹھ کر تیکفر کے پاس آ بیٹھے۔ کچھ دیر تک تیکفر ان تینوں سے اپنی بیٹی کی شادی کے متعلق گفتگو کرتا رہا۔ پھر وہ ان تینوں کو کھانا کھلانے کی خاطر اپنے شاہی مہمان خانے کی طرف لے کر جا رہا تھا۔
شام کے کھانے کے بعد میخائیل جب تکفر کے مہمان خانے میں داخل ہوا تو وہاں خدام نے اس کا خوب استقبال کیا۔ اس کا گھوڑا لے کر انہوں نے استبل میں باندھ دیا اور مہمان خانے میں ایک میخائیل کو اس کمرے میں لے کر گیا جس میں اس نے قیام کرنا تھا۔ کمرہ خوب صاف ستھرا اور ضرورت کی ہر شے سے مرصع تھا۔ میخائیل کی رہنمائی کرنے والا جب جانے لگا تو میخائیل نے اسے پکارتے ہوئے کہا، سنو۔ مہمان خانے کا وہ کارکن رک گیا۔ میخائیل نے اس سے قریب ہو کر پوچھا، کیا قسطنطنیہ سے آئے ہوئے نائٹوں کے دونوں سردار بھی اس مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ اس خادم نے بڑی ارادت مندی کے ساتھ میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ درست فرما رہے ہیں، دونوں نائٹ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، پر آج رات ایک ہی نائٹ یہاں پر آیا ہے۔ وہ بار بار آپ ہی کا پوچھ رہا تھا۔ دوسرا نائٹ سنا ہے کہ کسی طرح زخمی ہو گیا ہے اور وہ شفا خانے میں زیر علاج ہے۔ میخائیل نے کہا، وہ نائٹ میرے متعلق کیوں پوچھ رہا تھا؟ کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ مہمان خانے کے خادم نے کہا، یہ تو مجھے خبر نہیں کہ وہ کیوں پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بار بار آپ سے متعلق ہم سے سوال کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسے مجھ سے وہ کمرہ بھی معلوم کر لیا ہے جس میں آپ نے قیام کرنا ہے۔ میں نے اسے آپ کا کمرہ بھی بتا دیا تھا۔ میخائیل نے خیالات کو جھٹکتے ہوئے کہا، اب تم جاؤ۔ وہ جب چلا گیا تو میخائیل وہاں کھڑا کچھ چند لمحوں تک فکر و سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر وہ اپنے بستر کی طرف چلا گیا۔ رات آدھی کے قریب جا چکی تھی، ہر چیز تاریکی کے فریب و تزدیر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بے حرارت و بے حلاوت رات میں ہر شے کوتاہی عمل اور درازی افکار کا شکار تھی۔ ستاروں کے قافلے اپنی منزلوں کو رواں دواں تھے اور خیر و شر کا تصادم چنگھاڑتی چیختی آندھی کی طرح جاری تھا۔ تکفر کے شاہی مہمان خانے میں ایک طوفان، ایک انقلاب کروٹیں لے رہا تھا۔ زخمی ہونے والے نائٹ کا ساتھی جو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار ننگی تھی اور بائیں ہاتھ میں مستطیل نما اپنی ڈھال تھی، اور وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جس میں میخائیل ٹھہرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر رک کر اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر وہ بے محابہ میخائیل کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک ننھی سی کافوری مشل کی مدھم مدھم اور غبار آلود سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جس میں سامنے والی دیوار کے ساتھ میخائیل کا بستر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ نائٹ نے ڈھال اپنے سامنے کر لی اور تلوار لہراتا ہوا اپنے آگے کی طرف بڑھا، پھر قریب جا کر اپنی تلوار لہرا کر بلند کی اور اپنی پوری قوت سے اس نے میخائیل کی مسحری پر دے ماری۔ نائٹ دنگ رہ گیا۔ اس کی تلوار میخائیل کے بستر میں دھنس گئی تھی کیونکہ میخائیل اپنے بستر میں نہ تھا۔ اچانک نائٹ کے اوسان خطا ہو گئے۔ کمرے میں بارود کے دھماکے کی طرح میخائیل نوائے ہاتف جیسی آواز بلند ہوئی، فریبکار انسان، میں جانتا تھا کہ تم ایسی ہی رذالت و کمینگی کا مظاہرہ کرو گے، میں محتاط تھا۔ نائٹ نے جب مڑ کر دیکھا تو میخائیل دروازے کی اوٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ نائٹ اس کی طرف بھاگا اور اس پر حملہ کر دیا، لیکن میخائیل انتہائی تیز و دست اور محتاط ثابت ہوا۔ اس کی تلوار پہلے ہی اس کے ہاتھ میں تھی۔ نائٹ کا وارث نے اپنی تلوار پر لیا، پھر اسے ایسی خرابی اور خونخواری کے ساتھ حملہ کیا کہ نائٹ سرگشتہ و حیران ہو کر رہ گیا۔ میخائیل اپنے تیز لگاتار اور ولولوں کی طرح اولوں کی طرح برسنے والے حملوں کی طرح نائٹ کو دھکیلتا ہوا ایک کونے میں لے کر گیا، پھر اچانک اسے نائٹ پر اپنی تلوار کا ایک انتہائی مہلک وار کیا۔ نائٹ اس حملے کو روکنے میں پوری طرح محو تھا کہ میخائیل اس کے پیٹ پر اپنے بائیں گھٹنے کی شدید ضرب لگا دی۔ نائٹ تکلیف کے باعث رہ کر رہ گیا اور وہ جھک سا گیا۔ میخائیل نے اس کے پیٹ میں گھٹنے کی ایک اور ضرب لگا دی۔ نائٹ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا۔ میخائیل نے اس سے اس کی تلوار چھین لی، پھر بھاگ کر اس نے بستر کی ایک چادر اٹھائی۔ جلدی جلدی اسے چادر کے ایک کونے سے نائٹ کا منہ کس کر باندھ دیا اور چادر کے دوسرے کونے سے اس نے اس نائٹ کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر خوب کس کر باندھ دیے۔ پھر میخائیل نے اپنی تلوار نیام کر لی۔ نائٹ کی تلوار اسے وہیں پھینک دی تھی۔ نیچے جھک کر اسے نائٹ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور کمرے سے باہر نکلا۔ بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوا وہ استبل میں آیا۔ مہمان خانے کے سب خدام گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ میخائیل نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالی، اپنے سارے ہتھیار اسے زین سے باندھے، نائٹ کو اسے اپنے گھوڑے پر ڈالا، پھر وہ خود بھی سوار ہوا اور نائٹ کو لے کر مہمان خانے سے باہر نکل کر وہ اپنے گھوڑے کو اس راستے پر دوڑا رہا تھا جو شہر سے باہر نکل رہا تھا اور مشرق کی طرف جاتا تھا۔ شہر کے اندر وہ اپنے گھوڑے کو دو میانہ روی سے دوڑاتا رہا، لیکن شہر سے باہر نکل کر اسے گھوڑے کو مہمیز لگا کر اسے سر پر دوڑانا شروع کر دیا تھا۔ اگلے روز دن چڑھے تک اپنا گھوڑا سر پر دوڑانے کے بعد میخائیل تکفر کی حدود سے باہر نکل گیا تھا۔ دوپہر کے قریب کوہستانوں کے اندر ایک چٹان کے نزدیک اس نے اپنے گھوڑے کو روک دیا اور نائٹ کو اس نے نیچے اتارا۔ پہلے سے نائٹ کے ہاتھ اور کھول کر اسے کھانا کھلایا،
اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ پھر اس نے اس کے دونوں ہاتھ دوبارہ اس کی پشت پر باندھنے کے بعد نرم آواز میں پوچھا، تیکفو نے کس مقصد کے تحت تم لوگوں کو قسطنطنیہ سے اپنے شہر بلیجک میں بلایا ہے؟ نائٹ نے کہا، اس نے ہمیں اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے بلایا تھا۔ میخائیل نے تنزن کہا، شادی میں شرکت کے لیے تو اس کے عزیز و اقربا ہی بہت تھے، یہ کہو شادی کے روز وہ تم نائٹوں سے کیا کام لینا چاہتا تھا؟ نائٹ نے اس بار کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اس کے چہرے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہانہ یا عذر تلاش کرنے کی کوشش میں ہو۔ میخائیل نے اس دفعہ بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہاری خاموشی تمہاری اپنی زندگی کا خاتمے کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ اصل حالات کا اندازہ مجھے پہلے سے ہے، لیکن میں تمہاری زبان سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، قسطنطنیہ سے بلیجک آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ نائٹ نے مدھم آواز میں کہا، کوئی مقصد نہیں، تمہارے اندازے غلط اور بے بنیاد بھی ہو سکتے ہیں۔ میخائیل نے اس بار غصے میں گرجتے ہوئے کہا، اے فریبکار، تو نرمی سے کچھ نہیں بتائے گا؟ میں جانتا ہوں تم نائٹ لوگ امن و انسانیت کی نہیں، تلوار اور خنجر کی زبان سمجھتے ہو۔ ابھی میں نرمی سے کام لے رہا ہوں، مجھے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرو۔ اگر تم نے میرے صبر میں نرمی کا زیادہ امتحان لیا تو میں اپنی تلوار سے کام لوں گا اور تمہارے سارے وہم و گمان و خیالات اور ستوت و صفات کو گرا کر رکھ دوں گا۔ یہ سمجھ کر سچ بولو کہ میں ہر داؤ ہر گھات سے ہوشیار ہوں اور میں تمہارے فریب کی الغار میں آنے والا نہیں ہوں۔ نائٹ نے بڑی بے اعتنائی سے کہا، ہمیں قسطنطنیہ سے بلیجک بلانے کا کوئی اور مقصد ہے بھی تو میں تم سے کیوں کہوں گا، جبکہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میخائیل کے چہرے پر پھیلی سمندر کی سی گہرائی اور ستاروں کی سی روشنی اور لہو کی بارش میں تبدیل ہو گئی۔ ایک جوش، ایک جذبے میں اس کی حالت سوچوں میں اٹھ کھڑے ہونے والے طوفان جیسی ہو گئی تھی۔ ایک سخت جھٹکے کے ساتھ میخائیل نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اسے نائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی حقارت و تان اور نفرت و نفرین میں کہا، قسم مجھے اپنے رب کی کہ میں تیرے لیے ظاہر اجل بن جاؤں گا، تیری آماج گاہے شر کو توڑ کر رکھ دوں گا، تجھ سے وہ راز اگلواؤں گا، ورنہ یہ دنیا تیرے لیے عبرتناک بنا دوں گا۔ میں تمہیں سچ کہنے کے لیے تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں، اگر تم نے پھر بھی خاموشی سے کام لیا تو میں تمہاری ساری دانائی، فراست، ذکاوت و ذہانت اور رعونت و سرکشی کو ندامت و انفعال میں بدل کر رکھ دوں گا۔ نائٹ نے جب پھر بھی کچھ نہ بتایا اور خاموشی اختیار کیے رکھی تو میخائیل نے چیختی آندھی کی طرح گرجتے بپھرتے ہوئے لہجے میں کہا، اے قنوتیت و منکریت کے علم بردار، میں تیری سلامتی چاہتا تھا، پر لگتا ہے کہ تو میرے ہاتھوں سفید بلور کے پیالے کی طرح ٹوٹ کر زمین بوس ہونا چاہتا ہے۔ اگر تو ایسا ہی چاہتا ہے تو پھر یوں ہی صحیح، دیکھ میں اپنا رد عمل کرتا ہوں۔ جب تجھے زیادہ تکلیف ہو اور تو سب کچھ سچ اگلنے پر آمادہ ہو جائے تو مجھے روک دینا۔ اپنی چمڑے کی پیٹی کے اندر سے میخائیل نے خنجر نما 2 دھار کا پتلی نوک کا ایک نشتر نکالا اور اسے نائٹ کو دکھاتے ہوئے کہا، اس سے میں انسانی جسموں کے اندر سے ٹوٹے ہوئے تیر نکالتا ہوں، پر آج اس سے تمہارے لیے ایک قصاب کا کام کروں گا۔ میخائیل نے اپنا وہ نشتر نائٹ کی اس جگہ پر رکھا جہاں ٹانگ اور ران آپس میں ملتے ہیں، پھر اس نے اس کی ٹانگ دوہری کر کے ران سے ملا دی اور ٹانگ اور ران کے درمیان دبے ہوئے اپنے نوک دار اور 2 دھار کے خنجر کو گھمانا شروع کر دیا۔ تیز دھار نشتر نے جب نائٹ کی ٹانگ اور ران کو زخمی کرنا شروع کیا تو نائٹ بری طرح سے چیخنے چلانے لگا اور نشتر روک دینے کے لیے میخائیل کی منتیں کرنے لگا۔ میخائیل نے ہاتھ روک لیا، تاہم اس نے نشتر وہیں رہنے دیا اور نائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم کچھ بتانے پر آمادہ ہو؟ درد کی شدت کے باعث نائٹ کو پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ میخائیل نے نشتر علیحدہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر کہو، تاکہ تم سے سارے واقعات سننے کے بعد اس نشتر سے آنے والے تمہارے زخم کی مرہم پٹی کر سکوں اور یہاں سے کوچ کر جاؤں۔ نائٹ نے بلا تعامل کہنا شروع کر دیا، میرا نام ایلیام ہے، میں اور میرا وہ ساتھی جو تیکفر کے سامنے تمہارے ساتھ مقابلے میں زخمی ہو گیا تھا ان نائٹوں کے سردار ہیں جو ان دنوں بلیجک میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تیکفر نے ہمیں قسطنطنیہ سے اس غرض اور ارادے کے تحت بلا رکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی نینوفر کی شادی میں مسلمانوں کے سلطان عثمان کو مدعو کرے۔ سلطان کے لشکر کو شہر سے باہر ٹھہرایا جائے گا اور خود سلطان کو کھانے کے لیے قلعے کے اندر بلایا جائے گا۔ تیکفر کا ارادہ ہے کہ جب سلطان اپنے محافظوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ہم نائٹ اس پر حملہ کر کے اس کے محافظوں کو ٹھکانے لگا دیں اور سلطان کو گرفتار کر لیں۔ میخائیل نے غصے اور قہر میں پوچھا، اس سے تیکفر کو کیا حاصل ہوگا؟ نائٹ نے کہا، سلطان کی گرفتاری پر وہ قلعہ بند ہو جائے گا اور سلطان کے لشکر سے سودے بازی کرے گا کہ اگر قلعے پر حملہ ہوا تو وہ سلطان کو قتل کر دے گا۔ گرفتاری کے بعد وہ سلطان کو اس شرط پر رہا کرے گا
کہ سلطان پہلے عیسائیوں کے وہ سارے قلعے واپس کریں جو انہوں نے فتح کیے ہیں۔ نائٹ خاموش ہو گیا۔ میخائیل نے نشتر اپنی پیٹی میں لگا لیا۔ اس نے گھوڑے سے سامان نکال کر نائٹ کے زخم پر مرہم لگا دی اور پٹی باندھ دی۔ پھر اس نے نائٹ کو اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھاتے ہوئے کہا، دیکھ وہ نہایت کمینہ اور رذیل ہے۔ میں نے اپنے رب کے فضل سے اس کی بیمار بیٹے کو صحت مند کیا تھا۔ اس نے مجھے اپنا دوست بنایا اور اب وہ میرے سلطان کی جان کے در پہ ہے۔ یقیناً اس کی موت اسے آواز دے رہی ہے۔ نائٹ نے بڑی بے چارگی سے میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پچھلی رات اپنی مرضی سے تم پر حملہ آور نہ ہوا تھا، یسوع مسیح کی قسم۔ تیکفو نے مجھے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو وہ مجھے بھاری انعام دے گا، اس لیے میں نے رات کی تاریکی میں تمہارے کمرے میں داخل ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میخائیل نے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہا، میں تیکفو کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس جگہ پر وہ شر کی آماجگاہ اور اسیان کا انبار ہے۔ عنقریب ہم اس کی ساری سرتابی اور اس کی ساری آرائش و تزئین کو ختم کر دیں گے۔ اس محسن کش و نمک حرام نے صرف اخلاص و استقامت دیکھے ہیں۔ اس نے لپکتے شعلوں جیسا میرا انتقام نہیں دیکھا۔ میں اس کی طرف پلٹوں گا اور اسے زرکوب کی طرح مار مار کر اسے بے کلاؤ خمیدہ بنا کر رکھ دوں گا۔ ایک جس کے ساتھ میخائیل اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایڑ لگا کر وہ دوبارہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔